ناظرین السلام علیکم. ہم اس سیریز میں بات کر رہے ہیں مدرز آف معصومین علیہ السلام کے بارے میں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں امام علی علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں. امام علی علیہ السلام جو کہ کائنات کے مولا ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں مولا مشکل کشا یا مولا کائنات، لیکن ان کی کائنات، ان کی ماں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کیا ہستی تھیں اور وہ کیسی تھیں. آئیے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے مولا علی جیسا بیٹا دیا ہے تو ایسی شخصیت کے بارے میں جاننا بہت اہم ہے. اور ایک بار پھر ہمارا ساتھ دیں گی ذاکرہ تفسیر رضوی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپا، ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں والداؤں کے بارے میں جو ہمارے معصومین ائمہ کی مادر گرامی تھیں اور بہت ہی اہم ہستی تھی. تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین. حلال مشکلات امیر المؤمنین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مادر گرامی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ان ہستیوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے زبان کی طہارت، قلب کی طہارت، افکار کی طہارت ضروری ہے. ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن آیتوں کے ذریعے سے قصیدے پڑھتا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا کہ کس قبیلے سے تھیں، ان کے سلسلے سے اگر ہم بات کریں نا، یہ قبیلے بنی ہاشم سے ہیں. اچھا. جناب فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف. اور یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو اگر دیکھا جائے، پہلے ہی ہم نے بتایا کہ یہ دین ابراہیم پر یعنی دین حنیف پر ایمان رکھتی تھی، موحد تھیں. ان کی ولادت بھی مکے میں ہوئی ہے، مکے کی سرزمین پر. کچھ دن تک مکے میں رہی ہیں، اور جب عصر اسلام کا وقت آیا ہے یعنی ظہور اسلام جب ہوا ہے تو اس موقع پر پھر یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے بھی گئی ہیں. وہ فواطم آپ نے سنا نا، ہجرت کے موقع پر جو امیر المؤمنین فواطم کو لے کے چلے تھے، تو ان میں یہ فاطمہ بنت اسد بھی موجود تھیں جو وہاں پر گئیں. جیسا کہ آپ نے ان کی ولادت کی تاریخ کے سلسلے سے سوال کیا، تو ڈیٹ ان کی کوئی پرٹیکولر موجود نہیں ہے کہ کوئی تاریخ ان کی موجود ہو کہ کب ولادت ہوئی ہے. بس یہ ہے کہ مکے میں ولادت ہوئی، پھر مدینہ ہجرت کیا انہوں نے، اور پھر وہیں پہ رہیں، اور رحلت بھی مدینے میں کی، اور بقیع میں ان کی قبر مبارک موجود ہے. آپا، ان کی ملاقات بی بی آمنہ بنت وہاب سے ہوئی تھی، اور آپس میں دونوں کا کیا تعلق تھا؟ کیا کچھ کزنز تھے یا کیا رشتہ تھا دونوں کا؟ بے شک جناب آمنہ سے ان کے خوبصورت سے تعلقات تھے اور رشتہ داری تھی. ہم سب جانتے ہیں نبی کریم جناب ابو طالب کو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ چچا. کیا چچا؟ چچا ہی تھے. اس اعتبار سے جناب فاطمہ بنت اسد کیا ہوئی؟ چچی ہوئی. اگر یہ چچی ہیں تو پھر جناب آمنہ ان کی کیا ہوئی؟ جٹھانی ہوئی. یہ دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ تھا، لیکن ایک خوبصورت سا رشتہ تھا. ایسا رشتہ کہ ایک دوسرے کے درد میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل تھیں. تاریخ یہ کہتی، ابھی 17 ربیع الاول گزری ہے، اس میں جب ریسرچ کر رہے تھے نبی کے ولادت کے حالات، تو اس میں ملتا ہے کہ جب 16 کی رات تھی یعنی 17 کی شب، اس وقت جناب آمنہ جس حالات سے گزر رہی تھی، جو بھی ان کے ساتھ گزرا، وہ پوری رات جناب فاطمہ بنت اسد ان کے سرہانے بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، مشاہدہ کر رہی تھی. سب کچھ دیکھا انہوں نے. وہ جنت کی خواتین کا آنا، وہ میوے دینا، وہ جام کوثر سے ان کو سیراب کرنا، وہ نبی کو کوثر سے غسل کا دینا، یہ ساری چیزیں جناب فاطمہ بنت اسد اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں. ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوئی جناب آمنہ سے. ان کے تعلقات اتنے اچھے تھے. ایسے حالات میں پوری رات ایک خاتون کے ساتھ رہنا اور عجیب و غریب حالات دیکھنا، یعنی ایک بادل کا آ جانا، پھر حجابات کا آ جانا، پھر وہ بچے کا دنیا میں آ کر سجدے میں گر جانا، یہ سب کچھ وہ دیکھتی رہیں اور ان کے ساتھ بیٹھی رہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گئیں. اور جب پھر صبح ہوئی، جناب ابو طالب کے پاس آئیں. آنے کے بعد سارے حالات جناب فاطمہ بنت اسد نے بیان کیے. یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، حجاب ہٹے، بادل آیا، بچہ آیا، نور پھیلا، بچے نے سجدہ کیا، اور جنت کی خواتین آئیں، جنت کے میوے لائیں، اور کوثر کا جام پلایا. سب کچھ
جب انہوں نے یہ ساری داستان بتائی تو جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا فاطمہ بنت اسد آج جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے آج سے 30 سال کے بعد یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا. ماشاء اللہ. یعنی آج نبی آیا ہے 30 سال کے بعد وسیع آئے گا جو تمہارے شکم سے ہوگا, اور جو حالات جناب آمنہ نے دیکھے وہی حالات انشاءاللہ تم بھی دیکھو گی. یہ ایسے رشتے تھے ایک دوسرے سے, کنیکشن تھا ان دونوں کا آپس میں, اور بڑی گہری محبت تھی. تو آپا بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی شادی کب اور کیسے ہوئی جناب ابو طالب علیہ السلام سے, اور امام علی کے علاوہ بھی کیا ان کی کوئی اولادوں کا ذکر ملتا ہے؟ شادی کی جو ڈیٹیل ہے وہ تاریخ میں بہت زیادہ دقیق نہیں ملتی ہے جی, کہ کب ہوئی, کن حالات میں ہوئی. بس اتنا ضرور ہے کہ اہل بیت کے خاندان سے ہیں, بنی ہاشم کے خاندان سے ہیں, تو بنی ہاشم نے ہی ان کو چنا ہے, اور اس طرح سے ایک پاک ہستی دوسری پاک ہستی سے ملی ہے, تو تب جا کر نبی کا ایک وسیع وجود میں آیا ہے. ہاں ان کی اولاد کے سلسلے سے تاریخ لکھتی ہے کہ ان کے 4 بیٹے الحمدللہ تھے, جو بڑے بیٹے جناب طالب تھے جس کی وجہ سے ان کے بابا کو ابو طالب کہتے ہیں, پھر اس کے بعد جناب عقیل تھے, پھر جناب جعفر تھے, اور پھر جناب امیر المؤمنین تھے, اور چاروں بیٹوں کے درمیان 10-10 سال کا فاصلہ تھا. اچھا, یہ چاروں ایک دوسرے سے 10-10 سال چھوٹے, یعنی رسول اللہ کی ولادت کے وقت شاید جناب طالب موجود ہوں, جناب طالب موجود ہو. یہی وجہ ہے کہ شاید ان کو اس وقت جناب ابو طالب کی کنیت حاصل ہو چکی تھی. اچھا, تو 10-10 سال کا فاصلہ تھا. اور اس کے بعد بیٹیوں کے نام بھی درج ہے, جناب امیر المؤمنین کی بہنیں بھی تھیں موجود ہیں, جس میں سے ایک تو مشہور ہے جناب ام ہانی. اس کے علاوہ بھی نام بتایا گیا جناب جمانہ, جناب اسما, جناب ام طالب ایک بیٹی ان کی تھی. اس طرح سے نام بھی وجود میں آئے ہیں. تو ان دونوں ہستیوں کے ذریعے سے ہم دیکھیں کہ جناب عقیل کے بارے میں بھی اگر ہم پڑھیں, جناب طالب کے بارے میں پڑھیں, بڑی ڈیٹیل ہے ان چاروں بھائیوں کی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. بس یہ سمجھ لیں کہ جب 2 خوبصورت اور پاک دامن ہستیاں ملتی ہیں تو ایسی اولادیں وجود میں آتی ہیں. بے شک. آپا بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا, اور وہ پہلی مسلمانوں میں سے تھیں. تو پھر اس کے پہلے وہ کس دین میں مانتی تھیں, کس مذہب میں مانتی تھیں؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دین حنیف پر تھیں, لیکن ان کے ایمان کی اگر ہم منزلت کو سمجھنا چاہیں تو خواتین میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بھی پہلے اگر کوئی ایمان لے آیا ہے اسلام میں تو وہ جناب فاطمہ بنت اسد ہے. اچھا, جن کو نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا کعبے کے قریب, وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی ذات گرامی ہے. اور یہ ایسی ہستی ہے کہ جن کے لیے کہا گیا کہ جب یہ دنیا سے گئی ہیں, جب انہوں نے رحلت کی ہے, اس موقع پر جب امیر المؤمنین نے اداس چہرے پر آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں بھر کے نبی کو خبر سنائی ہے کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی, تو انہوں نے نبی کریم نے سر جھکا کر کہا یا علی میری ماں دنیا سے چلی گئی. یعنی میری ماں دنیا سے گئی, اپنی ماں کا درجہ دیا ان کو. اور دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے اپنے پیراہن کا کفن پہنایا, اور تاریخ کہتی ہے کہ ان کی قبر جب بنائی ہے تو پہلے لحد میں خود لیٹے نبی کریم فاطمہ بنت اسد کی, اور لحد میں خود لیٹنے کے بعد کیونکہ ان کی زندگی میں سوالات بہت ہوتے تھے نا فشار کے, قبر کے, تو جناب فاطمہ بنت اسد کے اندر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک مقام پر انہوں نے ایک جگہ پر یہ ظاہر کیا تھا کہ قبر کی وحشت کو میں کیسے برداشت کروں گی. اس وجہ سے نبی کریم پہلے خود لیٹے تاکہ میری ماں پہ قبر کی وحشت کم ہو جائے, اور پھر اٹھے اور ان کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے لٹایا اور بہت گریا کیا اس موقع پر. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس وقت اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں, تو جواب دیا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ وہ میری ماں ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھا تھا لیکن مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا تھا. انہوں نے اپنے بچوں کو تو کبھی صاف نہیں کیا تھا لیکن ہمیشہ میرا منہ دھلاتی تھی, ہمیشہ مجھے نہلاتی تھی, ہمیشہ مجھے یہ کپڑے پہناتی تھی. میرا اتنا خیال رکھا انہوں نے کہ کھجوریں بعض اوقات جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے نا, جب تک نبی نہ کھا لیتے تھے تب
تب تک علی کو بھی نہیں دیتی تھی، تب تک اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتی تھی، رکھ دیتی تھی الگ سے کہ پہلے آئیں گے آمنہ کے بیٹے، پہلے وہ کھائیں گے اس کے بعد اپنے بچوں کو دیں گے. اس طرح سے انہوں نے خدمت کی ہے. جو اللہ کے نبی کی ایسی خدمت کرے ان کے ایمان کی بلندی کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اگر ان کے آپ نے جیسے سوال کیا کہ نبی کے ہاتھ پر اسلام لائیں، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12، آیت بہت بڑی ہے لہٰذا صرف اس کے پہلا جملہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، یعنی اے میرے نبی جب کوئی خاتون تمہارے پاس آئے اور آ کر تمہارے ہاتھوں پر بیعت کرے، امر کرے اور خدا کو کسی کا شریک نہ قرار دے. یہ پوری آیت ان کی شان میں ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب جناب فاطمہ بنت اسد نے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے. یعنی ان کے ایمان کے قصیدے قرآن نے پڑھے ہیں، جن کی بیعت پر نبی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر ایمان لانے پر قرآن کی آیتیں اتر آئے. ان کا مقام، ان کی منزلت ہم نہیں سمجھ سکتے. بے شک. یعنی بی بی آمنہ بنت وہاب کے بعد انہوں نے ماں بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا. بے شک. اب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ خانہ کعبہ ان کے لیے جچا خانہ بن گیا. تو کس چیز کی، وہ کیا وجہ تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس چیز سے نوازا؟ اولاً تو خدمت حبیب کبریا. یہ جو خدمت کی ہے انہوں نے اپنے بچوں سے بڑھ کر، اس خدمت کی وجہ سے اللہ کو یہ انداز اتنا اچھا لگا کہ اگر تم میرے حبیب کی خدمت ایسے کرتی ہو تو پھر میں تمہارے بچے کی خدمت ایسے کروں گا. اور جس وقت تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان کو محسوس ہوا کہ اب میرا بچہ دنیا میں آنے والا ہے اور میں مشکل میں ہوں، تو آتی ہیں مسجد الحرام کے پاس، مسجد الحرام کے پاس، اور کعبے سے اپنے آپ کو مس کر کے یہ کہتی ہیں خدا میں گواہی دے رہی ہوں کہ تو واحد ہے، میں گواہی دے رہی ہوں کہ محمد تیرا نبی ہے، اور میں گواہی دے رہی ہوں کہ میرے جو جد ابراہیم ہے انہوں نے یہ کعبہ بنایا تھا. میں ان تمام لوگوں کی تجھے ان تمام لوگوں کا واسطہ دیتی ہوں، اور اس کا واسطہ دیتی ہوں وہ مولود جو میرے شکم میں ہے، تو میری مشکل کو آسان فرما. یعنی یہ جانتی تھیں کہ صرف اللہ کا واسطہ یا نبی کا واسطہ کافی نہیں ہوگا، کہ جہاں توحید ہے، نبوت ہے، وہاں امامت کو انہوں نے شامل کیا کہ میں اس مولود کا تجھے واسطہ دے رہی ہوں جو اس وقت میرے شکم میں ہے. اور پھر دیوار کعبہ شک ہوئی، جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے احترام کے ساتھ کعبے کے اندر انہیں داخل کیا. 3 دن تک یہ کعبے کے اندر موجود تھیں. کعبے کے اندر ان کے لیے جنت سے میوے آتے رہے، طعام آتا رہا، انہوں نے نوش فرمایا. پورے مکے میں خبر پہنچ چکی تھی، چاروں طرف تلاطم تھا، تالا کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی، چابی لے کر لوگ آئے مگر تالا نہ کھلا. اور پھر 3 دن کے بعد وہ اپنے آغوش میں امیر المؤمنین کی ذات کو لے کر باہر نکلتی ہیں. اور یہ سارا واقعہ ایسا ہے کہ صرف جناب فاطمہ بنت اسد ہی کو حاصل ہوا ہے، وگرنہ جناب مریم کا جو مقام ہے، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی قربانی کوئی فراموش نہیں کر سکتا. اللہ کو اتنی پسند آئی یہ ہستی کہ ان کے نام کا سورہ نازل کر دیا. لیکن ان کے بیٹے کے ولادت کے موقع پر بھی کہا بیت المقدس زچہ خانہ نہیں ہے، آپ کو باہر جانا ہوگا. لیکن جب ان کے بچے کی ولادت کا موقع آیا تو اللہ نے کہا یہ کعبہ تمہارے لیے ہے. یہ وہ کعبہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، پوری عالمین کے لیے ہدایت. یہ کعبہ میرا گھر تمہارے لیے. اور دروازے سے نہیں، دیوار شک ہوگی. اور آج تک دنیا اس نشان کو مٹا نہ سکی. کوششیں جاری ہیں کہ کسی طرح سے وہ نشان مٹ جائے، لیکن وہ نشان نہ مٹ سکا. اور یہ واقعہ ہمارے یہاں صرف موجود نہیں ہے، متواتر طریقے سے ہمارے یہاں بھی ہے، اہل تسنن کے یہاں بھی، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. متواتر آپ سمجھتی ہیں؟ متواتر
نہیں آپ ایکسپلین کر دیجیے. یعنی حدیثوں کی سب سے اسٹرانگ قسم جو ہوتی ہے, اچھا, جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا, جو معتبر سے معتبر ترین روایت اور حدیث ہوتی ہے, اس کو متواتر کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ متواتر حدیث ہے, روایت ہے, اپنے یہاں بھی اور اہل تسنن بھائی کے یہاں بھی یہ چیزیں موجود ہے, جن کی کتابوں کا نام بھی اگر آپ چاہیں تو میں ایک کتاب کا نام لے سکتی ہوں آپ کی خدمت میں, المستدرک علی الصحیحین. اس کتاب میں موجود ہے, جو حاکم نیشا پوری کی کتاب ہے, جو ان کے ہاں بڑی معتبر ہے. یہ سارے واقعات وہاں بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آپا, جب ابھی آپ نے ان کے وفات کا ذکر کیا, تو کیا بی بی نے امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی دیکھی, اور اگر ایسا ہے تو ان کے اپنی بہو یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کس طرح کے تعلقات تھے دونوں کے, اس بارے میں ذرا کچھ بتائیے. ایک خوبصورت سا سوال جس پہ کبھی روشنی نہیں ڈالی جاتی ہے. جی. بے شک جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے لال کا صحرا دیکھا ہے, جی, اپنے گھر میں اپنی بہو کو آتے ہوئے دیکھا ہے. جی. اس لیے کہ جناب فاطمہ بنت محمد کا عقد امیر المؤمنین سے 1 ہجری کو ہوا ہے, اور ان کی وفات کی جو ہجری ہے وہ 4 ہجری ہے. اوکے. یعنی نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا عقد دیکھا, جناب فاطمہ کی اپنے گھر میں آمد دیکھی, بلکہ انہوں نے امام حسن و امام حسین کی ولادت بھی دیکھی. اس لیے کہ 3 ہجری امام حسن کی ولادت ہے, 4 ہجری امام حسین کی ولادت ہے, اور 4 ہجری میں ہی ان کی وفات ہے. یعنی 2 مولود کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور اپنی زندگی انہوں نے جناب فاطمہ کے ساتھ گزاری ہے. تاریخ میں اس پہ تھوڑی سی روشنی کم ڈالی گئی ہے کہ کس طرح سے زندگی گزاری, ان کی آپس میں بانڈنگ کیسی تھی. لیکن بس ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ جیسے آج ہوتا ہے کہ بہو آئی اور گھر الگ ہو گیا, امیر المؤمنین نے کوئی الگ گھر نہیں لیا ہے, وہی گھر ہے. یعنی جناب فاطمہ بنت محمد اپنی ساس فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ہے, اور کوئی ایسی بات وجود میں نہیں آئی کہ جس کو تاریخ کو لکھنا پڑے, تاریخ کو درج کرنا پڑے. کوئی اختلاف اگر ہوتا تو تاریخ چوکتی نہیں, اسے مینشن کرنے سے. فضیلت بھلے ہی تاریخ چھپا لے, لیکن اختلافات کو تاریخ چھپاتی نہیں, ضرور لکھا جاتا. لیکن بس یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن کے در پر وہ گئی ہیں وہ بھی با کمال خاتون ہے, جو خاتون گئی ہے وہ بھی با کمال خاتون ہے. وہ تو ایسی خاتون ہے کہ گھر میں کنیز ہے مگر ایک دن خود کام کرتی ہیں, ایک دن کنیز سے کام کرواتی ہیں. جن کی کنیزوں کے ساتھ ایسی بانڈنگ ہے, ان کی ساس کے ساتھ کیسی رہی ہوگی. جن کے گھر کی کنیزیں آنے کے بعد ان کے در کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کے در پر بیٹی جیسی اگر بہو مل گئی ہو تو جناب فاطمہ بنت اسد کے قلب کو کتنا سکون اور راحت ملا ہوگا. اور دیکھ لیا تھا جناب فاطمہ بنت اسد نے کہ کس طرح سے یہ خاتون جو ہے علی کا ساتھ دینے والی ہے, کس طرح سے علی کا ساتھ نبھانے والی, کس طرح سے ولایت کے معاملے میں ان کا کردار ہوگا, یہ جناب فاطمہ بنت اسد محسوس کر چکی تھی. بے شک. آپا, آخری سوال کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا کیا ان کی بھی علالت کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی یا کوئی اور وجہ سے, اس بارے میں کچھ بیان کیجیے, اور ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد کی بھی علالت کے حالت میں یعنی حالت بیماری میں یہ دنیا سے گئی ہیں, اور ان کی قبر مبارک بقیع میں ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کی اشارہ کیا کہ مدینہ آنے کے بعد, ہجرت کے بعد یہ مدینے میں ہی زندگی گزار رہی تھیں, اور مدینے میں ہی یہ رحلت کر گئیں, اور بقیع میں ان کی قبر مبارک موجود ہے. ان کی تدفین کے بعد کے جو حالات ہیں نا وہ بڑے خوبصورت اور دلچسپ ہے. ایک چیز آپ کی خدمت میں صرف بیان کریں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو قاعدے قانون, جو اصول, وہ کسی کے لیے کبھی چینج نہیں ہوتے. ایون جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی چینج نہیں ہوئے. قبر کے سوالات جناب فاطمہ بنت اسد سے بھی کیے گئے ہیں. اور اس کی دلیل ہمیں کہاں ملتی ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کو دفن کر دیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرہانے بیٹھے تھے, سوال و جواب شروع ہوئے. اللہ کے بارے میں سوال کیا گیا, انہوں نے کہا میرا معبود
ایک ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں. نبی کے بارے میں تمہارا رسول کون ہے؟ تو کہا کہ میرا بیٹا محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے. جب پوچھا گیا تمہارا امام کون ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوئی. ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کہے میرا بیٹا میرا امام ہے. تو کہتے ہیں کہ کچھ لمحے کے لیے وہ خاموش ہوئی. تو نبی جو سرہانے بیٹھے تھے انہوں نے قبر پر بیٹھے ہوئے کہا کہ اے میری مادر گرامی، اے فاطمہ بنت اسد، کہہ دیجئے ان سے کہ میرا بیٹا علی ہی میرا امام ہے. تو اس موقع پر جناب فاطمہ بنت اسد نے قبر میں کہا میرا بیٹا علی ہی میرا امام ہے. اور ان کے لیے میں نے ایک کتاب بڑی دقیق طریقے سے پڑھی، کتاب وحشت قبر. اس کتاب میں درجہ بندی کی جا رہی تھی کہ کن لوگوں پر فشار نہیں ہے. بتایا گیا 3 گروہ ایسے ہوں گے، گروپ جن پر فشار نہیں ہوگا. ان گروپ میں سے تو 2 تو گروپ بتائے گئے، ایک اولیاء انبیاء اوصیاء جو ہوں گے ان پر فشار نہیں ہوگا، دوسرا گروپ بتایا گیا شہداء و صالحین کا، اور تیسرا گروپ جو ہے نا اس گروپ میں صرف ایک نام ہے فاطمہ بنت اسد. اچھا، کون سا گروپ ہے؟ یعنی کہا گیا کہ گروپ ہے لیکن نام صرف فاطمہ بنت اسد کا. 3 گروہ ایسے ہیں جن پر فشار نہیں ہے. پہلا انبیاء اولیاء اوصیاء، دوسرا شہداء اور صالحین، اور تیسرے میں صرف نام جناب فاطمہ بنت اسد کا ہے کہ ان پر قبر کی کسی طرح کی کوئی وحشت طاری نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ خود نبی کریم جن کی لحد میں پہلے لیٹ جائے اور خود جو حلال مشکلات کی ماں ہوں، ان کو یا ایسے کہہ دیا جائے کہ جو ابو تراب کی ماں ہو، تراب ان کے لیے کیسے اذیت بن سکتی ہے. یہ ان کی ذات اقدس ہے. کاش ہم خواتین ان خواتین کو تھوڑا سا سمجھیں اور ان کو سمجھنے کے بعد ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. اللہ آمین. بہت بہت شکریہ آپا. اور جیسے آپ نے آخری جملے کہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کے کردار کے تھوڑے سے ٹریٹس اپنا لیں اپنے اندر، اور اس کے بعد ہماری بھی زندگی اتنی سفل ہو جائے. بے شک ہم ایسے اولادیں پیدا تو نہیں کر سکتے، بٹ ان سے محبت کرنے والی نسل ضرور پیدا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن ہماری سیریز ابھی اور بھی باقی ہیں. آپ ضرور دیکھیے کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کس مادر گرامی کا، معصومین کی کس مادر گرامی کا ذکر کریں گے. انشاءاللہ. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.